پاکستان آرمی اور نیوی یہ دونوں تو وہاں پہ بہت شدت سے کام کر رہی ہیں، لوگوں کو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، ڈوبے ہوئے علاقوں سے نکال کے ان کو بچا کے سیف جگہوں پہ لانا یہ تو کر رہی ہیں. اور پاکستان آرمی اور نیوی کے علاوہ اگر وہاں پہ مجھے کوئی نظر آیا تو صرف مذہبی تنظیمیں تھیں، خاص طور پہ جماعت الدعوہ جو ہے اس بڑی قابل ذکر ہے، وہاں پہ ان کا بڑا کام ہو رہا ہے. کوئی این جی او یہاں پہ نہیں ہے جس کو کیونکہ حکومت نے منع کر دیا ہے کہ این جی او نہیں ہوگی یہاں پہ ان کی پرمیشن کے بغیر. صرف افواج پاکستان اور جماعت الدعوہ جو ہے وہ یہاں پہ کیمپ کر رہی ہیں. پاکستان آرمی کے میڈیکل کیمپ یہاں سے ذرا سا پیچھے ہے. یہاں پہ سول انتظامیہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کہیں پہ کوئی امدادی کیمپ نہیں ہے، کوئی امدادی ٹینٹ نہیں ہے، کوئی امدادی ہاسپٹل نہیں ہے. صرف پاکستان آرمی کا یہاں پہ ہاسپٹل ہے اور کچھ مجھے پتا چلا ہے کہ جماعت الدعوہ کی امدادی ٹیمیں جو ہیں مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے فٹ پانی. فوج اس وقت مؤثر کارروائی کر رہی ہے. اطلاعات کے مطابق فوج کے تحت آج بھی 30 ٹن سامان متاثرین کو تقسیم کیا گیا. سیاسی شخصیات جن میں ہمت ہو رہی ہے، جو کوشش کر رہی ہے، وہ اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں. نواب شاہ میں صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور کام کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں ریلیف کا، لیکن جو تباہی ہے وہ ان تمام کوششوں سے باہر نظر آتی ہے. لیکن اس وقت جو مؤثر کام نظر آ رہا ہے، جو ہم نے سروے کیا ہے، غیر سرکاری تنظیمیں فی الحال مؤثر نہیں ہوئی ہیں، لیکن اطلاعات کے مطابق اس وقت سندھ کے متاثرہ علاقوں میں پریزنس نظر آ رہی ہے، بہت مؤثر پریزنس نظر آ رہی ہے. افسوس کی بات ہے کہ تنظیم تو کالعدم ہے، لیکن اس وقت وہ ایک بار پھر سیلاب متاثرین کی اسی طرح سے مدد کرتی نظر آ رہی ہے جیسے گزشتہ سال میں، یعنی کہ کالعدم جماعت الدعوہ. اس وقت اندرون سندھ سیلاب کے متاثرہ علاقوں کی اور متاثرین کی کیا صورتحال ہے، یہ پوچھنے کے لیے ہم جائیں گے بدین، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ عبدالرئیف، جو کہ انچارج ہیں ریلیف آپریشنز کے کالعدم جماعت الدعوہ کی جانب سے. بہت بہت شکریہ جناب حافظ صاحب. آپ فرمائیے گا کہ اس وقت مجموعی صورتحال جو سندھ کے سیلاب متاثرین کی آپ دیکھ رہے ہیں، جماعت الدعوہ ہر جگہ مؤثر کام کرتی بھی نظر آ رہی ہے، اس وقت آپ کو سب سے بڑے مسائل کیا نظر آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی، آپ نے الحمدللہ موقع دیا بات کرنے کا. تو جس طرح آپ نے ایک تصویر کھینچی ہے تو تباہی اسی قدر ہے، مگر جو ہم یہاں بیان کر سکیں گے، بتا سکیں گے، اس کا احساس نہیں دلا سکیں گے کہ جس طرح لوگ بے بسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. بارشیں برس رہی ہیں، صرف آج کا دن ہے کہ بارش نہیں ہوئی، کل رات بھی بارش ہوئی ہے اور آج کچھ دھوپ نکلی تھی، لوگوں کو سکون ملا ہے. 1 ماہ ہو گیا، 14 اگست سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور آج ہم 14 ستمبر کو کھڑے ہیں. تو تباہی بہت زیادہ ہے، پانی ہی پانی ہر طرف ہے، حتیٰ کہ یہاں تک صورتحال ہے کہ ہم خیمہ بستی کے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے تو حیدرآباد سے لے کے آپ نوکوٹ تک چلے جائیں اور آگے میر پور خاص تک چلے جائیں اور اس سے آگے پورا جھڈو کا علاقہ کراس کر دیں، سوائے پختہ سڑک کے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں لوگ پناہ لے سکیں. آدھی سڑک بند کر کے لوگ خیمے لگا کے بیٹھے ہیں. خیمے کیا ہیں، وہ گھاس پھوس کو جمع کر کے اپنی چھوٹے چھوٹے وہ چھپر بنا کے بیٹھے ہیں. نہ کوئی خیمہ ہے، نہ خوراک ہے. تو کیفیت بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے. وبائی امراض پھوٹ رہی ہیں، ڈائریا کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ملیریا کا مسئلہ ہے، اسکن ڈیزیزز آ رہی ہیں، آنکھوں کا مسئلے ہیں. کل اب ہم ایک ریسکیو کر کے لے کے آئے تھے ایک عورت کو، اس کا سی سیکشن ہوا ہاسپٹل کے اندر اور اس ہاسپٹل میں پانی آ گیا تو اس کو اسی حالت میں وہاں چھوڑ دیا گیا. اس کا نوزائیدہ بچہ اور وہ بیچاری بے ہوش تھی تو اس کو بانسوں سے باندھ کے اس کا بستر ہم پانی سے نکال کے لے کے آئے. تو انتہائی کیفیت مشکل ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا حاملہ خواتین ہیں، شیرخوار بچے ہیں. پرسوں کی بات ہے کہ ہماری بوٹ رکی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کچھ دیر رکیں. چادریں تانی ہوئی تھی اور ایک ہی وقت میں مختلف عورتوں کے بچے پیدا ہوئے 2 اور ان کو ہم ریسکیو کر کے خوش جگہ پہ لے کے آئے. پانی کے اندر بچے پیدا ہو رہے ہیں. میں آپ کو ان مسائل کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں. خوراک کی قلت کی یہ کیفیت ہے کہ پورے علاقے میں جو گھروں کا سامان تھا وہ پانی میں بہہ گیا، لوگ اپنے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں نکال پائے. اور اس وقت بھی کشتیوں کے علاوہ سفر نہیں ہے کہ ہم کشتیوں کے سوا پہنچ نہیں سکتے اور لوگوں کے گھروں میں جو سامان تھا وہ ضائع ہو گیا. کوئی خوراک نہیں ہے. آپ امیجن کریں کہ 1 ماہ کے اندر کس طرح لوگ سروائیو کرتے ہوں گے جن کے پاس خوراک نہیں ہے. ایک چاول کے پیکٹ کے لیے لوگ جس طرح تڑپ رہے ہیں، یہ پکے ہوئے چاول کے لیے، ایک بسکٹ کے لیے، ایک چھوٹے سے دودھ کے پیکٹ کے لیے بچے بلکتے ہیں. نہ بچوں کے لیے دودھ ہے، نہ بڑوں کے لیے کوئی خوراک ہے، نہ مریض کے لیے دوا ہے. اور جو آپ مسائل کی بات کرتے ہیں، مسئلہ اس وقت تک یہ ہے کہ اب جس طرح آپ نے دیہاتوں کا تذکرہ کیا، ان تک ایکسیس ہی نہیں، پہنچ ہی نہیں ہے.
آپ کو پورے علاقے میں کوئی ہیلی کاپٹر نظر نہیں آئے گا, پورے علاقے کے اندر آپ کو کوئی اس طرح کا بڑے لیول پہ ریسکیو آپریشن نظر نہیں آئے گا کہ ہم کم از کم ان کو ڈیفائن کر سکے کہ کہاں کہاں سیلاب آیا. ابھی تو مین سٹیز کے اندر بھی پوری طرح نہیں پہنچا جا سکا. ٹنڈو جان محمد ہے, پنگریو کا علاقہ ہے, علاوہ روڈ کھلا ہی نہیں, کشتیوں کے علاوہ کوئی ایکسیس نہیں. بہت شکریہ جناب حافظ عبدالرؤوف. کالعدم جماعت الدعوہ مؤثر کام کر رہی ہے اور آپ نے تصویر دیکھی کہ اس وقت سندھ کے اندرون کا حال کیا ہے. حکومت نے دعا تو کی ہے لیکن اب آگے آئے اور دعا کا اہتمام کرے. City and the financial centre Karachi. Government's declared some of the flood-hit regions in the south what they call calamity zones. People there desperately in need of food, shelter and medicine, and for the rains to cease. Here's Kamal Haider. There isn't any time to waste, and the boats head out to rescue flood victims, bringing in much-needed supplies of food and medicine, or to ferry people to higher ground. The people doing the helping belong to the Jamaat ud-Dawa, the Islamic group linked to the 2008 Mumbai attacks that killed more than 150 people. The people of Sindh are in a desperate situation. They have not had any help from their government, and the only help they have received is from the organization, the Jamaat ud-Dawa. Along the way, we see people struggling to save their livestock and whatever else they can salvage. The work of the Jamaat ud-Dawa has raised suspicions in Western countries, concerned that the group may be winning converts to its Islamic cause. It's been several weeks since the flooding struck Sindh, but the Jamaat ud-Dawa is still the only organization providing aid in this devastated province. At this roadside facility, the men are busy cooking rice for thousands of people every day since the floods began. Everyone is welcome. تقریباً 4 کروڑ عوام یہاں کی متاثر ہے. Millions of people are being badly affected by this calamity. We've been here since the flood started and have helped everyone, whether they're Hindus, Muslims or Christians. Our motto is to serve humanity and nothing else. Across the road at a makeshift clinic, a doctor working for a group does what he can. He says hundreds of sick people stream into his clinic every day. We are struggling to cope with skin infections, diarrhea and waterborne diseases. We are in urgent need of more medicines. The people of Sindh have waited a long time for help, and many say they feel abandoned by government authorities. The only people who seem to care, they say, seem to be the relief workers belonging to Jamaat ud-Dawa. Kamal Haider, Al Jazeera, Badin in southern Pakistan. پنگریوں میں پاکستان فوج اور شادی لاڈج میں کالعدم تنظیم جماعت الدعوہ کشتیوں کی مدد سے لوگوں کو نکالنے میں مصروف ہے. ریسکیو آپریشن شہر کے قریبی علاقوں میں جاری ہے, اس لیے خدشہ ہے کہ لوگ دور دراز علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں. کالعدم جماعت الدعوہ بھی متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں سرگرم ہے. جڈو سے تنظیم کے رہنما یحییٰ مجاہد نے BBC کو بتایا کہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والے ادارے یہاں نظر نہیں آ رہے. جس سطح کی تباہی ہے وہاں تمام اداروں کے کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹینٹ نہیں ہے لوگوں کے پاس, لوگوں نے چادریں وادریں لگا کے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ کب تک ان کو محفوظ رکھیں گی. یہاں امدادی سرگرمیاں جو ہمارے لوکل ادارے تھے وہ بھی نظر نہیں آ رہے, سرکاری جو ادارے تھے وہ بھی نظر نہیں آ رہے. تو میری یہ اپیل ہی ہوگی ان اداروں سے کہ یہ لوگ آئیں اور اس حوالے سے ان لوگوں کی خدمت کریں, تاکہ جو ہے یہ اپنا جو ایک انسانی المیہ جنم دے رہا ہے اس حوالے سے جو ہے کوئی بڑا نقصان جو ہے وہ سامنے نہ آئے. دوسری جانب سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ اضلاع میں ابھی بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے.